السلام علیکم جی. اگر یہ بات جو ہے وہ اشاروں کنایوں میں آج کرنی ہے، اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو پھر بھی ٹھیک ہے. جو دے اس کا بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو بات ہم نے کرنی ہے ابھی نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب نے پنڈی جو ڈویژن ہے اس کے منتخب ارکان یا جو کہہ لیں جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں کچھ مزید باتیں کہیں. انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ کریز سے باہر نکل کے، اب تو خیر کریز سے باہر ہی کھیل رہے ہیں وہ، تو کریز سے باہر نکل کے چوکے چھکے مارے ہیں، بلکہ میرے خیال سارے ہی چھکے سے. اور انہوں نے کچھ پارٹ جو تھا وہ اپنی پارٹی کے انٹرنل کنزمپشن کے لیے کہا ہے، اور وہ تھا کہ جناب یہ مقاصد ہیں ہمارے، یہ مقاصد ہیں، یہ جو ہے یہ جس طرح بھی حاصل ہو جائیں ہم نے یہ کرنے ہیں. جس کے اندر جو تھا ووٹ کو عزت دو، انہوں نے دوبارہ بڑی شدت کے ساتھ اس کی بات کرتی. جو شدت کے ساتھ بات کیا انہوں نے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مطلب ان کے وہ دن بدن جو ہے وہ میٹھا بڑھاتے جا رہے، اور خاص طور پہ آج انہوں نے ایک نیا محاذ کھولا ہے. اور وہ نیا محاذ جو تھا وہ شاید ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے کھولا، وہ انہوں نے عدلیہ کے خلاف بھی کھولا ہے. نگران جج کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اور بہت ساری اور بھی دیگر باتیں کی ہیں. بہنا شوق ہے آپ پہ سن لو. یہ جو عدلیہ کے خلاف محاذ کھولا ہے، اس کا مطلب ہے ایک محاذ تو انہوں نے کھولا ہوا ہے کچھ دفاعی شخصیات کے خلاف، اور ایک محاذ انہوں نے اب عدلیہ کے خلاف کھول دیا. دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس کی میری رائے کے اندر. ایک تو ان کو شاید یہ شک ہو گیا ہے کہ یہ جو قانون لا رہے ہیں فوج کی عزت کا، یہاں پہ تو آپ دیکھیں نا کسی ریٹائر فوجی افسر کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کر دیں تو ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو جاتا ہے، غداری ہو جاتی ہے، اور فوج کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ قانون بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کو کسی بھی سی ٹی ڈی کے ذریعے اٹھوا کے آپ کو 2 سال کے لیے 6 ماہ کے لیے اندر تو نہ جا سکتا ہے، اور آپ کی اپیل بھی نہیں لگ سکتی، کیونکہ سپریم کورٹ کو تو آج کل فرصت ہی نہیں ہے گندے نالے صاف کروانے سے. اور جناب سپریم کورٹ کہیں سفر کر بیٹھی ہے ملتان سے نہیں سکھر سے حیدرآباد تک، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے NHA کو طلب کیا ہوا تھا، اور وہاں پہ بتا رہے تھے کہ سروس ایریاز جو ہیں وہ نہیں کھلے. سروس ایریاز جو ہیں سپریم کورٹ صاحب وہ لاہور سے عبدالحکیم تک بھی نہیں کھولے، اور اس کے اندر صریحاً جو ہے وہ بدنیتی ہے موجودہ حکومت کی. یہ جو مراد سعید ہے جس کے والد صاحب جعلی ویزے پہ آسٹریلیا جا کے پکڑے گئے تھے، جعلی تعلیمی ویزے پہ انہیں بھجوایا گیا تھا، جو کنسلٹنٹ تھا اس نے، اور وہاں پہ پکڑے گئے تھے اور پھر جیل شیل بھی سنا گئے تھے. تو یہ ان صاحب کا ذاتی بغض ہے، کیونکہ اگر سروس ایریاز ان موٹر ویز پہ جو 2 بڑی موٹر ویز بنی ہے نا جی گزشتہ نواز شریف صاحب کے دور میں، اس کے باوجود کہ ان کے خلاف دھرنا تھا اور ان کے اوپر غداری اور توہین رسالت کا الزام، سارے الزامات لگے تھے، لیکن پھر بھی وہ بندہ 2 سڑکیں بنا گیا. اگرچہ لاہور سے اسلام آباد والی سڑک جو تھی وہ FWO کو بخش گیا، لیکن چلیں 2 نئی سڑکیں بنا گیا. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ان سڑکوں کو نہیں چلنے دینا. اگر وہ سڑکیں آپٹیمم لیول پہ چل جائے گی تو وہ اپنی ڈیٹ سروسنگ شروع کر دیں گی، یعنی قرض واپس شروع کر دیں گی، اور سی پیک کے تحت بنی ہے تو وہ قرض ہم نے واپس نہیں کرنا، تاکہ اس قرض کا برڈن بڑھے اور ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں نا جی کیسے غلط کام کر کے گئے، ان کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ وہی چھوٹا مائنڈ جو ہے نا جو PTI کو پیچھے سے چلا رہا ہے، یہ اس مائنڈ کی غلط حرکیات ہیں. اس کے باوجود کہ قبضہ ہو گیا یار آپ کا لاہور اسلام آباد، لاہور پشاور موٹر وے کے اوپر، لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اوپر، خدا کا خوف کریں، کہیں تو جینے دیں. لیکن بہرحال وہ جو ہے وہ ان موٹر ویز کا نوٹس لے لیا سپریم کورٹ نے، اور دیکھیں اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن بہرحال عدلیہ کے خلاف جو ہے انہوں نے جن سابق ججوں کے نام لیے ہیں، حالانکہ نگران جج صاحب جو ہیں وہ تو اب بھی سپریم کورٹ کے معزز جج ہوتے ہیں، ان کا نام نہیں لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، انہیں خیال ہے کہ شاید میرے کیسز میں مطلب کوئی جج صاحب جو ہیں وہ پرسنل نہ لے جائیں، تو اس لیے سرونگ کا نام نہیں لیا. تو ہم تو ریٹائر کے بھی نام نہیں لینے کو تیار نا جی، جو انہوں نے لیے ہیں آپ انہوں نے سن لو نا جی جا کے. ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ طے کر لیا کہ چونکہ قانون آ رہا ہے اور اس کے بعد مجھے انہوں نے لمب دینا اس قانون کے تحت، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں جتنوں کے نام لے سکتا ہوں اور جتنوں کی آئی تائی پھیر سکتا ہوں
پھر دوسرے میرا خیال ہے، اور میں اس خیال کا زیادہ حامی ہوں، کہ بعد میں جب یہ بات کھلی اور جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، جب مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا لے کے آئے تھے، پہلا دھرنا ایک ہی میرے خیال لے کے آئے، وہ جو مارچ انہوں نے کیا تھا جس میں آخری وقت میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو تھی وہ کنی کترا گئی تھیں، اس میں یہ ثابت ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہیں سے اندر سے اشارہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس اشارے کو آخری وقت میں پکڑ لیا گیا تھا، تو پھر ان اشاروں کو کچل دیا گیا اور باہر نکال دیا گیا، ٹھیک ہے، ان اشارہ کرنے والے لوگوں کو جو تھا وہ کہیں باہر پھینک دیا گیا، ٹھیک ہے، گھر کے اندر سے۔ میں نے کہا تھا میں اشاروں کو نہ بات کروں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے پھریں کہ چودھری برادران نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا تو وعدہ وفا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی گھر میں بلایا گیا اور اس گھر کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کی آواز اتنی بلند ہوئی اور میزبان کی آواز اتنی بلند ہو گئی، اور مطلب کہ گھر کی خواتین جو تھیں وہ آگے مردانے میں کہ شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے، مطلب اتنی آوازیں بلند ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، بس اشارے کا نہ سمجھا کریں نا، اتنی آوازیں بلند ہو گئی تھیں، اور پھر یہاں تک نوٹس دے دیے گئے کہ آپ ڈرائنگ روم سے باہر نہیں جائیں گے، بس یہاں پہ میری اوقات ختم ہو جاتی ہے، اگلے ڈائلاگ میں نہیں کوٹ کر سکتا۔ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آزردہ خاطر تھے، اور دوسرا انٹرویو اگر آپ نے دیکھا ہو کس کے ساتھ ان کا تھا، چلیں چھوڑے پر، تو اس کے اندر ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ چہرہ فضل الرحمان صاحب کا بہت بڑا ہے، تو اس پہ خوشی کا اور غمی کا تاثر جو ہے، ناکامی کا، وہ چھپتا نہیں ہے، چھپائے نہیں چھپتا، تو پھر وہ اس کے اوپر کافی زیادہ وہ تاثر تھا اس ملاقات کے بعد۔ تو وہ ہوا جی پھر، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ایک صاحب گئے تھے ان کے ہم رکاب، وہ ہمارے راوی تھے، تو پھر جناب وہ ہوا، تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسی کے پیش نظر دوڑ لگا گئی تھی کہ جناب اشارہ کرنے والے بند تو پہلے قابو آ گئے، تو ہم کیوں جا کے اپنی دنیا خراب کریں، ٹھیک ہو گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ پہ مولانا فضل الرحمان اس وقت کھڑے تھے، نواز شریف اب کھڑے، نواز شریف کو کسی نے اشارہ، کہیں سے اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کام چک کے رکھو، حالانکہ میاں صاحب وہ جب آپ سے کہتے ہیں کام چک کے رکھو تو وہ دراصل اندر خانے اپنا کیس سٹرونگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا جو ہے وہ الو سیدھا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سیاستدان ہر دفعہ ان کے انٹرنل پالیٹکس کے ڈائنامکس کو بدلنے کا یا ہتھیار بنتے ہیں، انسٹرومنٹ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب میں 2 پوائنٹ سوچ چکا ہوں تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک تیسرا پوائنٹ بھی میری وہ آیا ہے دماغ کے اندر کہ ہو سکتا ہے وہ جو شکاریوں کی ایک محاورہ ہے کہ ہی ہیز اسمیل دا بلڈ، کہ انہیں کہیں سے یہ اسمیل آ گئی ہے کہ جو میرا شکار ہے، اگر میں اس وقت اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف جھپٹ پڑوں تو میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ان 3 وجوہات کے علاوہ وہ چوتھی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس کی بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی دن بدن اپنی زبان کے اندر سختی لاتے جا رہے ہیں، اپنے الفاظ کے چناؤ میں جو احتیاط وہ برتا کرتے تھے اس احتیاط کو ترک کرتے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان کے مطالبات جو ہیں وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور مطلب کہ پارٹی کے اندر بھی جو ہے سرنڈر کرنے، بوٹ پالش کرنے اور سجدہ ریز ہو جانے والا گروپ ہے، نہ صرف کہ وہ اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں بلکہ مارجنلائز کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ گروپ اب اس اوقات پہ آ گیا کہ جیسے ہی میاں صاحب سامنے آتے ہیں تو وہ ووٹ کو عزت دو کی بات، حنیف عباسی مفرور جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا، جو کہ ہر کال پہ کہتا تھا نہیں پائن میں سیاست ترک کر دی، نہیں جی میں سیاست نہیں کرنی، اس کو فون کرتے تھے میڈیا میں، جی میں سیاست سے تائب ہو گیا۔ وہ جو سیاست سے تائب تھا وہ بھی اپنی کھچار میں سے یا بل میں سے کہتے نکلا ہے، اور آ کے اس نے سیدھا شہباز شریف کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی کہیں سے اجازت ملی ہے نا حنیف عباسی کو کہ اب آپ جائیں پی ایم ایل این کے اندر اور شہباز شریف کے بیانیوں کو سٹرونگ کریں. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے یار, حنیف عباسی ہمارے جیسے بیک گراؤنڈ کا بندہ تھا اور اس کو میاں نواز شریف نے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اب میرا مطلب ہے کہ وہ بیچارہ جب جیل میں گیا تھا یار, اس کی مجبوری بھی تو دیکھے نا. اس کے بچوں, اس نے تقریر کے اندر ان لوگوں کو مینشن کرنا ضروری خیال کیا ہے جو اس کا خرچہ, اس کے گھر کا خرچہ چلاتے رہے ہیں. اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا جو تھا وہ پارٹی کے اندر بھی کوئی نہیں تھا. نہیں ہوتے نارملی اس طرح کی پارٹیوں کے اندر, بندے کو اپنی سلیب خود اپنے کندھوں پہ اٹھانی پڑتی ہے. تو وہ سلیب اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو وہ چلے گئے تھے اندر, اور نہیں جی مجھے سیاست نہیں کرنی, اندر سے بوا بند کر لیا ہوا تھا. تو وہ پنڈی کنونشن میں آئے ہیں, انہوں نے جس طرح شہباز شریف صاحب کی بلائیں لی اور جس طرح ان کو ساتھ میں محاورے کے طور پہ وہ میاں نواز شریف کا بھی تھوڑا بہت ذکر کیا انہوں نے, لیکن شہباز شریف صاحب کے جس طرح وہ صدقے واری گئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں نا کہ ان کو بھی کہیں سے اشارہ ہوا ہے کہ جا پڑیا تیری سیاست پھر شروع ہونے لگی ہو, نکل باہر. تو جا کے شہباز شریف کو سٹرونگ کر. اس کے اندر خواجہ آصف کے بعد کوئی دوجا بندہ بھی ہونا چاہیے نا شہباز شریف کے ساتھ پارٹی کے انر بیانیے کے اندر. میاں نواز شریف ان سب کو اڑاتے جا رہے ہیں, اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی والوں کو بھی کر رہے ہیں. اب بیرونی والوں کے بارے میں, بیرونی والوں نے تو میسج دے دیا ہے کہ ہم قانون لا رہے ہیں کہ جو جس کو بھی ہم چاہیں گے ہم کہیں گے کہ اس سے فوج کا وقار مجروح ہوا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا یہ ویلاگ جو ہے اس سے جناب فوج کی حد تک ہوئی ہے, اور ثابت کر دیں گے وہ. ان کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کرنل انعام الرحیم کو غدار ثابت کر دیا تھا. ٹھیک ہے, اور کرنل انعام الرحیم جو تھے ان کے لیپ ٹاپ سے ایسے راز نکل آئے تھے, ایٹمی راز جو انہوں نے راہ کو بیچے ہوئے تھے. پھر بعد میں پتہ چلا کہ پاس ورڈ نہیں ہے, پہلے ثابت کر لیا تھا کہ مٹیریل مل گیا, پھر کہا جی پاس ورڈ دے دیں, ہم نے وہ کھولنا ہے. انہوں نے کہا کی کھولنا ہے جی؟ لیپ ٹاپ کھولنا ہے. انہوں نے کہا لیپ ٹاپ تو تسی لے کے نہیں ہے, تو گھر پہ ہے آپ. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کے لیے کسی بھی ولاگ کے اوپر آپ کو غدار ثابت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ آپ نے پاک فوج کی حد تک کی ہے کتنا کو مشکل ہو سکتا ہے. تو نواز شریف کی کسی بھی تقریر میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ادارے کی جو ہے وہ عزت کو پامال کیا ہے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو مختلف آپشنز آپ کے زیر نظر رکھ رہے ہیں, لیکن پائی جی میاں بڑا پخیا ہوا جائے, اور پخے ہونے کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ میاں جو ہے نا گورا ہے, ہاں چٹا ہے, ہاں کشمیری, بابا کشمیری ہے. تو بابا جب غصے میں آتا ہے تو غصے میں سرخ ہو جاتا ہے. وہ سفید رنگ کے اوپر جو سرخی ہے وہ بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. بابا آج کل ہر تقریر کردے آیا سرخ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے پورے جوش میں جا رہا ہوتا ہے. مجھے ان کی صحت کے بارے میں فکر ہے, کیونکہ وہ جو ہے وہ مطلب کہ زیادہ میاں صاحب غصے میں آ گئے تو بلڈ پریشر بھی شوٹ اپ کر سکتا ہے. میری اتنا وہی بلڈ پریشر مریض ہے. تو چلو میاں صاحب احتیاط کرو, لڑائی لمبی گی ہیں اور لمبے پے کے نہیں لڑی ہے. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.